تو پھر بعد عمر ختم ہونے کے اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، یعنی پھر جو زمین کے اوپر زندہ پھرتا چلتا تھا، جب مرنے کے بعد زمین کے اندر چلے گیا، قبر کے اندر، پھر جب اللہ چاہیے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کر کے اسے حساب لے گا۔ ہرگز شکر نہیں ادا کیا، یعنی ایسا اللہ معبود کو کوئی ایسا شکر نہیں ادا کیا، اور اس کو جو کچھ حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کے موافق اپنا زندگی کو بدلنا، یہ اس کا کام ہے، اس کو بجا نہیں لایا۔ سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کہ یعنی جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں نا، اس کھانے کی طرف نظر کر کے دیکھو، ہم نے عجیب طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب طور پر پانی برسایا، یعنی آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے اس کو اناج پیدا کر دیا جس کو ہم کھاتے ہیں، یعنی پانی برسایا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، یعنی جب بیج ڈالتی ہے نا، جب بیج اگتا ہے زمین پھٹ جاتا ہے، پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا۔ اس میں سے کچھ خود کھاتے ہو انسان اور خود اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہو، یعنی یعنی کیا بعض چیزیں تمہارے اور بعض چیزیں تمہارے مویشی کے فائدے کے لیے۔ اب تو ناشکری اور کفر کرتے ہیں، اتنا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم کو اس زمین سے رزق پہنچا دیا۔ پھر جس وقت کانوں کا بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، یعنی جس دن قیامت کا دن ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ سور میں پھونک مارو بولے گا، جب وہ فرشتہ سور میں پھونک مارے گا تو ایسی آواز آئے گی، کان پھٹ جائیں گے، سب مر کر ایک دم پورا ختم ہو جائے گا پورا زمین۔ جس روز ایسا آدمی جس کا پورا اوپر بیان ہوا ہے اپنے بھائی سے اور اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنے بیوی سے اور اپنے اولاد سے بھاگے گا، یعنی قیامت کے دن پہلا سور پھونکا جائے گا تو سورا فنا ہو جائے گی، دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو سبھی آدمی اکٹھا ہو کے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اس دن دنیا میں جو پیسہ ہے نا، جس سے پیاز اناج ملتا ہے نا، وہاں پر نیکی سے مطلب ہو جاتا ہے، جو نیکی آگے ذخیرہ کے طرف بھیج دیا وہ نیکی مانگتے پھرے گا۔ وہ نیکی کیسا مانگتے پھرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا فرشتہ جب کانوں کا بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، یعنی سب زندہ ہوں گے، میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ جس روز ایسا آدمی جس کا اوپر بیان ہوا، یعنی جو اللہ کی ناشکری کیا، اللہ کی قدر نہیں کیا، من مانی زندگی گزار دیا، اس کے لیے بیان ہے اپنے بھائی سے اور اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنے بیوی سے اور اپنے اولاد سے بھاگے گا، کیونکہ یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے، یہ نیکی مانگے گا تو میں خسارہ میں ہو جاؤں گا کر کے ایک دوسرے کو نیکی کو چھپانے کے لیے آپس میں بھاگیں گے، یعنی کوئی کسی کا ہمدرد نہ کرے گا۔ یہ دنیا میں تو بڑا دکھاؤ کی ہمدردی کرتے ہیں، دکھاؤ کی ہمدردی کرتے، کوئی مرتا ہے نا اس ٹائم پر اتنا چلا کے روتے ہیں کہ اماں اتنا چلا کے رونے کا ضرورت نہیں، یہ کام کرتے اللہ سے دعا مانگتے کہ یہ مرا ہوا آدمی ہے نا وہ جی اٹھے گا، تو مرتی کیا؟ سمجھ میں آ گیا بات؟ جو یہ یعنی
جو میں کہنا یہاں پر تو وہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے، ایک بات میں اس میں جمع رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اپنے بیوی سے اور اپنے اولاد سے بھاگے گا، ہر آدمی آپ اپنا نیکی کے لیے ایک دوسرے سے چھپاؤ کے لیے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کا ہمدرد نہ کرے گا کل قیامت کے دن۔ اس دنیا میں تو ایک دوسرے کا ہمدردی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مثال دے دیا میں نے کہ ایک آدمی مرا ہوا ہے، ایک عورت یا مرد کوئی ایسا چلا کے رو رہا ہے دوسرے آدمی کا ہوش اڑ جائے۔ اگر کوئی ایک نیک آدمی آ کے یہ کہہ دے اے ماں اے بھائی اتنا مت چلا کے رو، دوسرے آدمی کے بھی دل دھڑک رہے ہیں کہ ایک کام کریں گے، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں وہ مرا ہوا آدمی زندہ ہو جائے گا، اس کے جگہ پر تم مرتا ہے کیا؟ تو بولے گا نہ بھائی وہ نہیں، جو مرا ہوئے مرنے دو، اس کو پھینک دو۔ تو یہ دکھاوے کی، یہ دنیا کی ہمدردی ہے نا، دکھلاوے کی ہمدردی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بات کو جما دیا۔ ہم کو کوئی کسی کا ہمدردی نہ کرے گا، ان میں ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغول ہوگا جو اس کو اور طرح متوجہ نہ ہونے دے گا، یعنی ہر آدمی اپنی اپنی حالت میں متوجہ ہوں گے، کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، ہر حال بے حال ہو جائے گا۔ یہ تو کفار کا حال ہوا۔ آگے مجمع مومنین اور کفار کا تفصیل ہے کہ بہت سے چہرے، یعنی اس سے پہلے جو بتایا وہ کافروں کے بارے میں بتایا ہے، یہاں آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں بہت سے چہرے اس روز ایمان کی وجہ سے دنیا میں ایمان لایا، ایک اللہ سے ڈرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو مانا، کلمہ طیب پڑھ لیا، جب نماز روزہ زکوٰۃ حج اور بھی دیگر کاموں کو اس نے کرتا رہ گا تو ایمان اس کا روشن اور حسرت سے خندق شاون ہوں گا، یعنی اس کے ایمان کے وجہ سے، اس کی روشنی کے وجہ سے وہ ایک دم ایک خندق شان ہوگا۔ خندق کا مطلب کیا ہے؟ تیل کی جو چراغ ہوتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں خندق۔ یہ اردو کا لینگویج ہے، یہ ہندی میں بھی بولتے ہیں کہ ایک خندق لے کے آؤ، مطلب کیا؟ چراغ لے آؤ۔ تو اس کی روشنی کی وجہ سے اس اندھیرے میں اسے خندق کا شاون ہوں گے، اور بہت سے چہرے پر اس روز کفر کی وجہ سے ظلمت ہوگی، بہت سے چہرے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کفر کی زندگی جینے کی وجہ سے ظلمت ہوگی، اور اس ظلمت کے ساتھ ان پر غم کی قدرت چھائی ہوگی۔ ابھی اس کے اوپر اور بھی غم ہوگا، یا اللہ آگے ہم کو کیا ہوگا؟ ہمارے نام اعمال تو بائیں ہاتھ میں آ گئے، ابھی ہماری حالت کیا ہوگا؟ اس طریقے سے وہ غم میں پریشان ہوگا۔ یہی لوگ کافر ہے، فاجر ہے، اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہی لوگ کافر فاجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حد سے بڑھ کر ہمیں بات قرآن کے اندر میں جو نہ ملانا تھا ملایا تو ان کو معاف فرمائے، سمجھانے کے لیے میں نے ملایا۔